رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے ہمیں رمضان المبارک کی یہ مقدس گھڑیاں عطا فرمائی، یہ مقدس ساعتیں نصیب فرمائی۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، اس کے بعد رمضان آئندہ سال ہے، پھر اس سال ہمیں رمضان نہیں ملنے والا۔ اس جمعہ کو بہت سے لوگ جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں، الوداعی رمضان، آخری رمضان کا آخری جمعہ، جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ، اللہ معاف فرمائے، بہت سے ایسے حدیث اور دین ٹیپ کی باتیں اس جمعہ کے تعلق سے واٹس ایپ میں، فیس بک وغیرہ میں اپنے دوستوں کو، دوسروں کو شیئر کرتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں کہ اس جمعہ میں ایسے نماز پڑھنا چاہیے، اتنے رکعت نماز پڑھنا چاہیے، اور پہلی رکعت میں یہ، دوسری رکعت میں وہ، رمضان کا آخری جمعہ ہے تو اس جمعہ میں یہ عمل کرنا چاہیے، ایسے عبادت کرنا چاہیے۔ اس طرح کی جتنی باتیں ہیں جمعہ کے، رمضان کے آخری جمعہ کے تعلق سے، خوب یاد رکھیں، قرآن حدیث سے کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، قرآن حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ سب لوگوں کی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ رمضان المبارک خود ایک قیمتی مہینہ ہے، رمضان کا ہر لمحہ، رمضان کے یہ جو بقیہ دن ہیں، ہر دن، ہر رات قیمتی ہے، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر لحظہ، ہر آن اس کا قیمتی ہے۔ کرنے کے کام کیا ہیں؟ اب اس جمعہ میں اور پھر یہ جو 2-3 دن رہ گئے ہیں، ان دنوں میں کرنے کے کام کیا ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ 2 کام کرنے کے ہیں۔ کرنے کے کام کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ اور انشاءاللہ میں یہ بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ کن کاموں سے بچنا ہے، وہ تو میں نے بتا دیا ابھی۔ کرنے کے کام 2 ہیں، اور آخر میں انشاءاللہ شوال کے روزوں کے متعلق کہ اس کے کیا فضائل ہیں، اور صدقہ فطر یہ کیسا ضروری ہے، کس کے اوپر فرض ہے، نہیں ہے، کس میں کیا، تو بھول گیا تو یاد دلاؤ سلیم۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس بات پر کہ ہمیں اب وہ جو 2 کام کرنے ہیں وہ کیا ہیں۔ نمبر 1، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آج جمعہ میں، ہفتہ اتوار، پیر، اگر پیر نصیب ہوا، 30 روزے نصیب ہوئے تو پیر، تو ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر اس بات پر کہ اللہ تو نے اپنے فضل سے، محض تو نے اپنے فضل سے ہمیں یہ رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا، ورنہ ہمارے محلے میں، ہمارے جان پہچان والوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں کتنے مسلمان ایسے تھے جو گزشتہ رمضان تھے لیکن یہ رمضان ان کو نصیب نہیں ہوا، یہ رمضان ان کے مقدر میں نہیں، اس رمضان کے آنے سے پہلے ہی وہ تجھے پیارے ہو گئے، وہ انتقال کر گئے۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ شکر اس کا ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تو نے رمضان عطا کیا اور رمضان میں تو نے عبادت کی توفیق دی، اے اللہ تو نے رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق دی، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اے اللہ تو نے رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اس بات پر کہ اللہ تو نے رمضان کے مبارک مہینے میں زیادہ وقت مسجد میں لگانے کی توفیق دی، تیرے پاک گھر کو بار بار آنے کی، تیرے پاک گھر میں بیٹھنے کی، تفسیر کے حلقوں میں بیٹھنے کی، اور پھر نفل عبادات کے لیے تیرے گھر میں بار بار آنے کی۔ اللہ تو نے اس مبارک مہینے میں ہمیں توفیق دی، اس پر تیرا شکر، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔
عبادتوں کے ملنے پر کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا اور عبادت کی توفیق دی. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھے، ہم نے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم صدقہ خیرات کر رہے ہیں. اے اللہ یہ تیری توفیق سے ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں. جی اچھا ہاں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ. میرے عزیز ساتھیوں، زکوٰۃ آپ لوگ نکالے کہ نہیں؟ جن کے اوپر فرض ہے نکالے. جمیل بھی نکال رہے ہیں، خلیل بھی نکال رہے ہیں، رقیب نصیب بھی نکال رہے ہیں. زکوٰۃ جن کے اوپر فرض ہے وہ زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اور جہاں تک میں جانتا ہوں ہمارے وی وی لیوٹ والے 99% رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ثواب زیادہ ہے، اس لیے رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. زکوٰۃ یہ غریبوں کا حق ہے. بھئی کیا ہے بولو؟ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے. دیکھو حقوق دو ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. اللہ کے حقوق، حقوق اللہ میں کمی بیشی ہو، نمازیں ہیں، یہ کیا ہے؟ کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے. بہت ساری چیزیں حقوق اللہ میں کمی بیشی ہو تو امید ہے اللہ اگر چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں. لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں، بندوں کا جو حق ہے، اس میں اگر کمی بیشی ہو تو اللہ معاف نہیں فرماتے. یہ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وفی اموالہم حق، وفی اموالہم حق. اللہ نے فرمایا تمہارے مال میں غریبوں کا حق ہے. یہ جو زکوٰۃ ہے یہ غریبوں کا حق ہے. کس کس کو پہنچنا وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. تو میرے عزیز ساتھیوں، جو زکوٰۃ نہیں ادا کیے ان کو اس بات سے ان کو چاہیے کہ وہ ابھی رمضان کے مبارک مہینے میں جلد سے جلد اس کو ادا کرنے کی فکر کریں، ورنہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر جان بوجھ کر بڑی وعیدیں ہیں. آپ جانتے ہیں ایک صحابی کا واقعہ، حضرت ثعلبہ ابن ابی حاتب. کیا نام بولو؟ ہاں، ابن ابی حاتب. دو ثعلبہ ہیں، ایک ثعلبہ وہ ہیں ثعلبہ بن حاتب. ثعلبہ بن حاتب جو تھے وہ بہت بڑے صحابی تھے جو بدر میں شہید ہوئے، اور بدر کے شہداء وہ ہیں جن کی فضیلت قرآن میں ہے. تو وہ ایک صحابی ثعلبہ بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو دوسرے ہیں یہ ثعلبہ ابن ابی حاتب. ٹھیک ہے، یہ مسلمان ہوئے. مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے غریب تھے، بہت غریب تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ میں مالدار بن جاؤں. کیا فرمایا؟ دعا کیجئے. میں نے اس سے پہلے ایک جمعہ میں بیان کیا تھا مالدار بننا گناہ، شرط یہ ہے کہ مال کا حق ادا کرتے رہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ میں مالدار بن جاؤں، اللہ مجھے مال دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جیسے میں ہوں ویسے رہو نا، مجھے دیکھو، میری طرح رہنے کی کوشش کرو. مل گیا تو شکر ادا کرو، نہیں ملا تو صبر کرو. مل گیا تو شکر ادا کرو، نہیں ملا تو صبر کرو. اللہ کے نبی نے نصیحت کی تو وہ چلے گئے. پھر آ گئے کچھ دنوں کے بعد، پھر آ کر پھر وہی درخواست، اللہ کے نبی اللہ سے دعا کیجئے کہ میں مالدار بن جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ تمہاری فکر کیا ہے؟ تمہاری سوچ کیا ہے؟ تم کیا سوچ رہے ہو؟ دیکھو وہ تھوڑا مال جس پر انسان اللہ کا شکر ادا کرے وہ بہتر ہے اس زیادہ مال سے جس میں انسان مال کا حق ادا نہ کرے. وہ تھوڑا مال بہتر ہے جس میں انسان اللہ کا شکر ادا کرے اس زیادہ مال سے جس میں انسان مال کا حق ادا نہ کرے. دیکھو مجھے، دیکھو میری زندگی، دیکھو میری طرح رہنے کی کوشش کرو. ملے تو شکر، نہ ملے تو صبر کرو.
ٹھیک ہے چلے گئے دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ آئے، پھر وہی سوال، اللہ کے نبی اللہ سے دعا کیجئے کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ بار بار اصرار کر رہے ہیں، اور پھر اب کی مرتبہ وعدہ بھی کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میں وعدہ کرتا ہوں اگر میں مالدار ہو جاؤں گا میں مال کا حق ادا کروں گا، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو مال میں سے دوں گا، اور میں مال کے ذریعے نیک صالح بنوں گا۔ اب مال مجھے دعا کیجیے اللہ سے کہ اللہ مجھے مال دے دے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نصیحت کیے، اس کے باوجود بھی وہ اصرار کرتے رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے کہ اللہ ثعلبہ کو مال دے دے، ثعلبہ کو مالدار بنا دے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت یہ ہوئی، اس کے پاس چند بکریاں اور چند اونٹنیاں تھیں، لیکن وہ چند بکریاں اور چند اونٹنیاں جو ہے 6 مہینے کو بچہ جننے لگے، اور پھر 6 مہینے کو چند ہی دنوں میں کیا ہو گئے، بہت زیادہ اس کے جانور بڑھنے لگے۔ شہر میں جو گھر تھا اور پھر جتنی زمین تھی وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوئی، تو شہر سے باہر ذرا کھیتوں کی طرف چلے گئے، اور زیادہ مال بڑھنے لگا، تو پھر وہاں سے کھیتوں سے مطلب وہ کھیتوں کے پاس سے نکل کر پھر کہاں چلے گئے، اور جیسے جیسے مال بڑھتا گیا وہ دھیرے دھیرے دین سے دور ہوتے گئے، جیسے جیسے مال بڑھتا گیا وہ کیا ہو گئے دھیرے دھیرے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے کہ انسان کے پاس مال ہونے کے باوجود بھی اگر وہ عبادت میں لگا ہوا ہے تو یہ بہت بڑی توفیق ہے، ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے مال اپنا اثر دکھاتا ہے، مال آنے کے بعد انسان عبادت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے گھر سے دور ہو جاتا ہے، دینی مجلسوں سے محفلوں سے دور ہو جاتا ہے، دینداروں سے دور ہو جاتا ہے، عجیب اس کے خیالات بن جاتے ہیں، عجیب اس کی ذہنیت بن جاتی ہے، اور دھیرے دھیرے وہ دین سے دور ہونے لگتا ہے۔ تو مال ہونے کے باوجود بھی وہ دین سے جڑا ہوا ہے تو یہ اللہ کا اس پر بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ تو وہ ثعلبہ دھیرے دھیرے دین سے دور ہونے لگے، پہلے 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتے تھے، اب 2 وقت چٹ، ظہر اثر چٹ، بکریاں چرانے اونٹنیاں چرانے جاتے ہیں نا، 2 وقت کی نماز، اس کے بعد اور جانور بڑھے تو پھر 5 وقت کی نماز میں غائب، پھر اور زیادہ بکریاں اور اونٹنیاں بڑھے، ان کے جانور بڑھے، ان کا مال بڑھا تو پھر صرف جمعہ اور عید، اور مال بڑھا تو پھر جمعہ کو بھی آنا بند ہو گئے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، قرآن اٹھا لے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے اینا ثعلبہ، ثعلبہ کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ثعلبہ بہت زیادہ ان کا مال بڑھ گیا، جانور بہت زیادہ ان کے بڑھ گئے، اس لیے وہ بہت دور چلے گئے، جنگل میں چلے گئے، مدینے کھیتوں سے دور جنگل کی طرف چلے گئے اور وہیں رہتے ہیں، وہ نہیں آتے وہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور ان کے بہت زیادہ ہو گئے تو پھر کبھی زکوٰۃ نہیں دیے، ان کا زکوٰۃ کا مال نہیں آیا۔ حافظ صاحب، زکوٰۃ کا مال ان کا نہیں آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، ایک صحابی کو بلائے اور بلا کر ایک خط لکھوائے، ثعلبہ کے نام ایک خط، اور اس خط میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کی ساری تفصیل لکھوائے، زکوٰۃ کی ساری تفصیل لکھوائے اور ان کو زکوٰۃ کا حکم دے کر بھیجے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اب وہ خط لے کر صحابی وہاں پہنچے تو جیسے ہی انہوں نے زکوٰۃ کا حکم دیکھا، ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا کہ یہ تو ٹیکس ہے۔ کیا جملہ نکلا بولو؟ زکوٰۃ کے حکم کو دیکھ کر انہوں نے کیا کہا؟ بھئی بولو نا، یہ ٹیکس ہے۔ ٹیکس کسے کہتے ہیں؟ اسلامی حکومت ہے، کوئی کافر اسلامی حکومت میں آتا ہے تو اس کے جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت کے لیے کچھ پیسے لیتے ہیں اس دارالحکومت والے، کہ آپ جب تک ہمارے ملک میں رہیں گے آپ کے جان کی، آپ کے مال کی پوری طرح ہم حفاظت کریں گے، اس کی گارنٹی۔ تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کچھ پیسے لیتے، اسے ٹیکس کہا جاتا ہے۔
تو ٹیکس تو کافروں سے لیا جاتا ہے. ثعلبہ یہ کہنے لگے کہ ٹیکس کافروں سے لیا ہے، میں مسلمان ہوں، میں کیوں ٹیکس دوں، میں نہیں دوں گا. صحابی جو گئے تھے لینے کے لیے، وصول کرنے کے لیے زکوٰۃ، ان سے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی کا حکم ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں 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 نہیں، میں نہیں دیتا میں. تو پھر وہ صحابی آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے نبی ایسے ایسے جملے انہوں نے کہے. ایک بات یاد رکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے حقوق کے معاملے میں کسی سے بدلہ نہیں لیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملے میں کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں دیے، لیکن اللہ کے حقوق کی پامالی، اللہ کے حقوق میں کمی کوتاہی، اللہ کے حقوق میں سستی، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعائیں دیے ہیں. اور حدیث میں کئی احادیث اس سے بھری پڑی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے حقوق کو پامال کیا، اللہ کے نبی نے ان کو بد دعائیں دی. اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کی پامالی ثعلبہ نے کی تو اللہ کے نبی نے بد دعا دی. اللہ کے نبی نے فرمایا تباہ برباد ہو جائے، ثعلبہ تباہ و برباد ہو جائے، ثعلبہ تباہ و برباد ہو جائے. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر یہ ہوا کہ قرآن کی آیت اتری ثعلبہ کے بارے میں. 10ویں پارے میں یہ آیت ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثعلبہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بہت سے ایسے ہیں جو آپ کے پاس آ کر وعدہ کرتے ہیں، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر اللہ نے مجھے مال دیا، اگر اللہ نے مجھے صاحب وسعت بنایا، اگر اللہ نے مجھے مالدار بنایا، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو اے اللہ کے نبی میں ضرور بالضرور مال کا حق ادا کروں گا، میں ضرور زکوٰۃ میں ضرور اس کا حق ادا کروں گا، میں صدقہ خیرات کروں گا. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور اے اللہ کے نبی اگر اللہ نے مجھے مال دیا تو اس مال کے ذریعے میں نیک بنوں گا، بہت زیادہ نیک بنوں گا. اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب ہم نے اپنے فضل سے ان کو مال دیا، جانور کی شکل میں مالی تو تھا، جب ہم نے ان کو اپنے فضل سے مال عطا کیا تو کیا کرنے لگے، بخیلوا بہ، کیا کرنے لگے، بخیلی کرنے لگے. کیا کرنے لگے، بخیلی کرنے لگے. وتولوا، اور جب زکوٰۃ کا حکم لے کر صحابی آئے تو انہوں نے روگردانی کی، منہ پھیر لیا کہ یہ تو کافر، یہ ٹیکس ہے، یہ میں نہیں دیتا. انہوں نے منہ پھیر لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اے میرے محبوب مجھے معلوم تھا کہ یہ منہ پھیرنے ہی والا ہے. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا. بات سمجھ میں آ رہی نا آپ لوگوں کو؟ بھائی بات سمجھ میں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اس نے وعدہ کیا تھا، پہلے آ کر وعدہ کیا تھا اللہ کے نبی دعا کیجئے میں مالدار بن جاؤں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں مالدار بن جاؤں گا تو میں مال سے صدقہ خیرات کروں گا، میں مال کا حق ادا کروں گا، میں مال کے ذریعے نیک صالح متقی بنوں گا. اللہ نے اپنے فضل سے اس کو مال عطا کیا، اور جب خرچ کرنے کی باری آئی تو بخیلی کرنے لگا، اور پھر اس نے روگردانی کی. تو اس کی روگردانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں منافقت ڈال دی قیامت تک کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں منافقت ڈال دی قیامت تک کے لیے. منافقت جیسے کل رات کا آپ نے سنا نا، منافقت کسے، منافق کسے کہتے ہیں؟ کیوں منافقت ڈال دی؟ بما اخلف اللہ، جو اس نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس نے وعدہ کیا تھا لیکن وعدے کو توڑ دیا، اس نے وعدہ نہیں نبھایا. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس وجہ سے کہ اس نے جھوٹ بولا، اللہ اور اللہ کے رسول سے اس نے کیا کیا، جھوٹ بولا تھا. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں قیامت تک کے لیے منافقت ڈال دی. جب یہ آیت اتری صحابہ کو معلوم ہوا، تو ہر شخص کے چاہنے والے ہوتے ہیں،
اب اس کے جو چاہنے والے تھے وہ دوڑتے دوڑتے گئے، جا کر اس کو بتایا کہ بھئی تیرے بارے میں قرآن کی آیت اتر گئی، تیرے بارے میں قرآن کی آیت اتر گئی، تیرے دل میں منافقت ہے، جا کر توبہ کر کے اللہ کے نبی سے معافی مانگ لے۔ وہ پھر بھی آرام سے آیا۔ بھئی توبہ کرنے والے کی ایک تڑپ الگ ہوتی ہے۔ وہ آیا، آ کر اللہ کے نبی سے کہنے لگا کہ وہ جو آپ زکوٰۃ کے بارے میں بول رہے تھے لے لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ خوب یاد رکھ، اللہ تیرے زکوٰۃ کا محتاج نہیں ہے، تو اللہ کا محتاج ہے۔ جب حکم آیا تو تو نے روگردانی کی، تو نے ٹیکس کہا۔ ثعلبہ یاد رکھ، اللہ تیرے مال کا محتاج نہیں ہے، تو اللہ کا محتاج ہے، اور کل قیامت کے دن تو مال لے کر آنا، ابھی چلا جا۔ بہرحال وہ وہاں سے چلا گیا۔ اگر دل سے تڑپ ہوتی تو نہیں جاتا، جب تک مغفرت نہیں ہوگی، جب تک مال قبول نہیں ہوگا، لیکن چلا گیا وہ، پھر نہیں آیا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر آیا، آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ میرے مال کی زکوٰۃ لے لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی نے جب نہیں لیے تو میں کیسے لے سکتا ہوں؟ ہمارے نبی نہیں لیے، میں کیسے لے سکتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا کہ میرے مال کی زکوٰۃ لے لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے دو بڑوں نے نہیں لیے، میں کیسے لے لوں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی موت ہوئی۔ حدیثوں میں لکھا ہے، محدثین نے بھی لکھا ہے، مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ انتقال سے پہلے اس کا پورا چہرہ بالکل کالا ہو گیا تھا۔ دل میں جو نفاق تھی وہ چہرے میں ظاہر ہو گئی۔ دل میں جو نفاق تھی وہ کہاں ظاہر ہوئی؟ چہرے میں ظاہر ہو گئی۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ۔ تو میرے محترم دوستوں، مال صحیح طریقے سے کمانا ہے اور مال کا حق ادا کرنا ہے۔ مال رحمت کا ذریعہ ہے، مال برکت کا ذریعہ ہے۔ مال کے ذریعے انسان نیک صالح متقی پرہیزگار بنتا ہے کب؟ جب مال کا حق ادا کرے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مال ختم نہیں ہوتا، مال کی حفاظت ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں، اس زمانے میں جب وہ دیواریں نہیں بنی تھی، کھلا تھا پورا، حتیم کے پاس صحابہ سے فرما رہے تھے، کچھ خطاب فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے۔ لوگ آتے تھے غیر مذہب والے، سبھی مذہب والے آ کر طواف کرتے تھے نا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو لے کر کچھ بات چیت فرما رہے ہیں۔ ایک صاحب آئے اور آ کر انہوں نے اطلاع دی کہ اللہ کے نبی، فلاں صاحب کا مال سمندر کے راستے سے آ رہا تھا اور ان کا مال سمندر میں ڈوب گیا، پورا مال ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ زکوٰۃ ادا کرتے تو ان کا مال اس طرح برباد نہ ہوتا، اگر وہ زکوٰۃ ادا کرتے تو ان کے مال کی حفاظت ہو جاتی۔ یہ جملہ ایک عیسائی نے سن لیا۔ دیکھو میرے عزیز ساتھیوں، آج اللہ معاف فرمائے، ہمارے دلوں میں پیارے نبی کی بات کی اہمیت، پیارے نبی کے بات کی صداقت کا کتنا یقین ہے۔ ایک عیسائی کے دل میں یقین تھا کہ یہ نبی ہیں اور یہ غلط نہیں بولتے۔ اس نے یہ سن لیا کہ جو مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے مال کی حفاظت کی اللہ ذمہ داری لیتے ہیں۔ اگر وہ زکوٰۃ ادا کرتا تو اس کا مال اس طرح غرق نہ ہوتا، اس طرح نہ تباہ ہوتا، اس طرح نہ ڈوبتا۔ تو اس عیسائی نے دل میں ارادہ کر لیا کہ آج سے میں ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ نکالوں گا، کیونکہ ان کو فکری تو یہی ہوتی ہے، کمانا جمانا۔ اب اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہر سال زکوٰۃ ادا کروں گا، اور اس نے زکوٰۃ ادا کی۔ اتفاق سے ایک مرتبہ وہ اپنا سامان تجارت، اس کے جو تجارت کا جو سامان تھا وہ اونٹ میں لاد کر، جتنے تاجر ہوتے تھے بیپاری، وہ سارے بیپاری کیا کرتے تھے، کہیں کسی ملک میں جو ہے بیپار ہے تو وہ ملک کو پورے قافلے کے ساتھ، بہت سارے تاجر مل کر قافلے کے ساتھ جو ہے روانہ ہوتے تھے۔ چوروں کا، ڈاکوؤں کا، ان کا سب ڈر رہتا تھا، حفاظت کے ساتھ جو جاتے تھے۔ تو وہ قافلے کے ساتھ اس نے ایک اونٹ میں اپنا سارا سامان تجارت رکھ کر ایک آدمی کو ساتھ میں جو ہے وہ بیچنے کے لیے اس کو بھیجا قافلے کے ساتھ۔
اطلاع ملی کہ وہ جو قافلہ جا رہا تھا اس کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، اس قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ تو عیسائی کو بہت غصہ آیا کہ اللہ کے نبی نے تو کہا تھا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، میں نے زکوٰۃ ادا کیا، اس کے باوجود بھی میرے تجارت کا مال لوٹ لیا ڈاکوؤں نے۔ تو اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے لڑنے کے ارادے سے ہتھیار لے لیے اور پھر گھوڑے پر بیٹھا اس ارادے سے کہ میں جاؤں گا اور جا کر ان کا گریبان پکڑوں گا کہ تم نے اتنا جھوٹ کیوں بولا۔ جب وہ تیار ہو رہا تھا اتنے میں ایک اور قاصد آیا، آ کر اس نے بتایا کہ سب کا مال لوٹ لیا گیا لیکن تمہارا مال محفوظ ہے، واپس آ رہا ہے۔ کیسے، کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ اصل ہوا یہ تھا کہ چلتے چلتے راستے میں تمہاری اونٹنی کو ٹھوکر لگی تھی جس کی وجہ سے وہ چلنے میں کمزور ہو گئی، تو دھیرے دھیرے چل رہی تھی، قافلہ سامنے جا رہا تھا، قافلے سے دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے بہت دور تمہارا سامان جو ہے بہت دور ہو گیا، تمہاری اونٹنی بہت دور ہو گئی۔ ادھر ڈاکوؤں نے وہ قافلے کو لوٹ لیا، وہ معلوم ہو کر پھر یہ جو تمہارا یہ تھا تاجر تھا، تمہاری تجارت کرنے والا جو تھا، اس نے اونٹ واپس جو ہے لے کر آ گیا۔ تو اسے یقین ہوا کہ اللہ کے نبی کی بات بالکل سچ ہے، وہ جو لڑنے کے ارادے سے، گریبان پکڑنے کے ارادے سے آ رہا تھا، وہ اب نبی کے بات کی صداقت کو دل میں بٹھا کر آیا اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صادق ہیں، آپ کا قول سچا ہے، آپ کے قول کی صداقت کا یقین مجھے ہو گیا، اب مجھے کلمہ پڑھائیے اور ایمان میں داخل کیجیے۔ تو میرے محترم دوستوں، مال بری چیز نہیں ہے، مال کا حق ادا کرنا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور چند دن رہ گئے ہیں، 2 کام ہمیں کرنا ہے۔ کتنے کام کرنے ہیں؟ 2 کام۔ نمبر 1 بھائی بولو، نمبر 1 بھائی جو لوگ پہلے آئے وہ تو بولو، سنے نا۔ اللہ کا شکر، کس بات پر؟ کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں دیا اور اس میں روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، تفسیر کے حلقوں میں بیٹھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، درود پاک پڑھنے کی، صدقہ خیرات کرنے کی، افطار کھلانے کی۔ یا اللہ تو نے یہ نیکی کی توفیق دی، اس پر تیرا بڑا شکر، اس پر تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ کیونکہ میرے عزیز ساتھیوں، بہت سے ایسے بندے بھی ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ آنے کے باوجود نہ وہ روزہ رکھنے کی ان کو توفیق ہے، نہ تراویح پڑھنے کی توفیق ہے، نہ نماز پڑھنے کی توفیق ہے، نہ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق ہے، اور نہ ہی قرآن کی تلاوت کی توفیق ہے۔ رمضان آنے کے باوجود بھی عبادت سے محروم ہے، ایسے بد نصیب بھی ہیں۔ تو اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے ہمیں ایسے بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہیں کیا، تو نے ہمیں توبہ کی، تو نے ہمیں عبادت کی توفیق دی۔ اس پر اللہ کا کیا کرنا؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر کرنا ہے۔ اور نمبر 2 ان دنوں میں جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے استغفار۔ استغفار، زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ استغفار۔ استغفار یعنی توبہ کرنا ہے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ، یہ رمضان کا مبارک مہینہ تو نے ہمیں عطا کیا، جیسا اس کا حق ادا کرنا تھا ہم ادا نہیں کیے، بہت سی کمی کوتاہیاں ہم سے ہوئی، تو نے شیطان کو بند کر دیا تاکہ ہم سکون سے عبادت کر سکیں، لیکن اس عبادت میں بھی ہم سے کمی کوتاہی ہوئی، یا اللہ معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نیک لوگوں کی صفت کو بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ نیک لوگوں کی صفت، نیک لوگوں کی خصلت اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ نیک کون ہیں؟ وہ ہیں جو رات کو کم سوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں رات کو؟ کس میں مشغول رہتے ہیں؟ واٹس ایپ میں نہیں، IPL دیکھنے میں، اور رات کو کم سوتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ کیوں کم سوتے ہیں؟ کیونکہ وہ عبادت میں زیادہ تر وقت گزارتے ہیں۔ ان کا زیادہ تر وقت کس میں گزرتا ہے؟ رات میں۔ تھوڑی دیر سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے وہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، دعا میں مشغول رہتے ہیں، وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ اللہ فرما رہے میرے نیک بندے وہ ہیں جو راتوں کو کم سوتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتے ہیں، اور انہی کی صفت آگے اللہ نے بیان فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ رات میں زیادہ عبادت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی صبح ہوتی ہے
استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ رات بھر عبادت کرتے ہیں، پھر توبہ کیوں؟ توبہ تو کسی غلطی کے بعد کی جاتی ہے، توبہ تو کسی گناہ کے بعد انسان کرتا ہے، انہوں نے تو عبادت میں رات گزاری اور صبح ہوتے ہی استغفار، صبح ہوتے ہی اللہ سے توبہ، یہ بات کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار اس بات کا کہ اے اللہ عبادت کا جو حق تھا وہ حق ہم سے ادا نہیں ہوا، جس طریقے سے یہ عبادت کرنا تھا اس طریقے سے ہم نہیں کر پائے، اس لیے یا اللہ ہم کیا کرتے ہیں؟ استغفار۔ اسی لیے ہم ہر نماز کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ، کہ جس طرح یہ اس کا حق تھا اس حق کو ہم ادا نہیں کر پائے، اس میں ہمارے سے بہت سے کمی بیشیاں غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو یہ دو کام میرے عزیز ساتھیوں ہمیں کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے کہ اللہ رمضان کا جیسا حق تھا، روزوں کا جو حق تھا، تراویح کا جو حق تھا، عبادتوں کا جو حق تھا، وہ حق میں ہمارے سے کمی کوتاہی ہوئی، یا اللہ معاف فرما، آئندہ اور جو ہے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرما۔ یہ دعا کرنا کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی صدقہ فطر اور شوال کے روزے۔ دوستو ایک اور ضروری بات، صدقہ فطر جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، زکوٰۃ تو صرف بالغ اور صاحب نصاب پر فرض ہے، لیکن صدقہ فطر ایسا ہے کہ گھر میں جتنے ممبرس ہیں ہر ممبرس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ جیسے ہی عید کا دن آتا ہے اس سے پہلے ہی ادا کرنا جائز ہے جیسا کہ ہم سب کرتے ہیں، لیکن یہ واجب کب ہوتا ہے؟ جیسے ہی عید کے دن سورج طلوع ہوتا ہے، جتنے ممبرس ہیں سورج طلوع ہونے سے پہلے اگر بچہ پیدا ہوا تو پھر اس بچے پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی طرف سے یہ صدقہ، بہت کم اس کی قیمت ہے، بڑی فضیلت اس کی ہے۔ جناب آقا نے فرمایا کہ رمضان بھر روزے رکھے، ہم نے تراویح پڑھے، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو یہ ساری عبادتیں زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں صدقہ فطر جو ہے اپنی طرف سے، اور جو گھر کے ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ گھر کے ہر ممبر کی طرف سے ضرور ادا کریں۔ اس سال جیسا کہ آپ کو معلوم ہے صدقہ فطر امیر شریعت نے 75 روپے 70 کو 5 روپے جو ہے طے کیے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہے اور صاحب استطاعت ہیں، ان کے لیے کھجور بھی ہے، کشمش بھی ہے، تو اس حساب سے بھی جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں شوال کے روزے انشاءاللہ نماز کے بعد میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو شکر ادا کرنے کی اور ہم تمام کو استغفار کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔